بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جو صورتحال ہے، جی جو الیکشن ہوا ہے، یہ اس سے پورا نظام بیٹھ گیا ہے۔ ثابت ہوا ہے کہ یہ موجودہ نظام جو ہے وہ ورکیبل نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے پوری کی پوری سینٹ جو ہے بکاؤ میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا، ہمارا یہ خیال ہے کہ جب رحمان ملک نے یہ بات کہی تھی، یہ ہماری الفاظ نہیں ہیں، یہ رحمان ملک کے الفاظ ہیں کہ $3 بلین کا پمپ ہوا ہے پیسہ یہاں پر، کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نہ زرداری صاحب نہ نواز شریف صاحب پیسے اپنے خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی کبھی حکومت کی تبدیلی کے جو پیسے آئے تھے تو وہ آتے تھے، وہ سب کے سب باہر سے آتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جس وقت یہ پیسے آئے تھے 24 کروڑ روپے، جو کہ بے نظیر کو حکومت کو گرانے کے لیے 1988 میں تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سب لوگ مل کے لڑیں، تو وہ پیسے بٹے تھے۔ پھر اسد درانی نے اس کو بانٹے پیسے، اور مرزا صاحب کے پر بھی بات آئی تھی، تو مرزا صاحب نے کہا بھائی مجھے تو غلام ساقہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ اس سے الگ ہٹ جاؤ، تو میں الگ ہٹ گیا۔ تو اب جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب نے تو یہ بات اس طرح سے ہوئی، تو اب پیسے جو بھی آتے ہیں، تو اب $3 بلین جو ڈالر آئے تھے، وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، اگرچہ وہ ہم خود یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی اہل حکومت نہیں ہے، اس نے پاکستان کو لیکن بہت دکھ دیے ہیں، پاکستانی عوام بہت تکلیف میں ہیں، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ صاحب جو یہ لوگ چڑھا کے گئے ہیں ہمارے پر قرضہ جات، وہ قرضہ جات کی ادائیگی مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی ہم اگر درست بھی مان لیں تو پھر حکمرانی پھر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی پھر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو جب آپ اگر کشتی رانی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ملا ہیں، وہ ملا کشتی کو آپ نیا کو پار نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ پر آپ فیل ہوئے ہیں، قانون سازی میں آپ فیل ہوئے ہیں۔ اب ایک زمانے میں تو آپ الیکشن کمیشن کو بھی چیلنج کرتے تھے، آپ سپریم کورٹ کو بھی چیلنج کرتے تھے، آپ سب کچھ باتیں کرتے تھے۔ اب جو ان کے وزراء ہیں، آج 3 وزراء کو میں نے دیکھا، ایک وزراء کو دیکھا۔ اب دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ فواد چودھری ایک بات صحیح کہہ رہا ہے کہ صاحب انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے ٹکٹ بیچا، تو وہ دوسرا جو ہے شبلی فراز صاحب جو ہیں، جو کہ بہت دانشور ہیں، احمد فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، اب وہ یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ٹکٹ کی حیثیت کیا ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ ٹکٹ وہ بیچ رہے ہیں، ٹکٹ انہیں کا بک رہا ہے، آپ کا ٹکٹ نہیں بکے گا۔ آپ کا جو دماغ جو ہے وہ آپ کو یہ خیال ہو کہ آپ پنجاب میں بہت مقبول ہیں، وہ نہیں ہے۔ آپ نے چاروں الیکشن دیکھ لیے، آپ تو اپنا وہاں ہار گئے نوشہروں میں، تو آپ کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے اب کیونکہ ووٹ بینک جب آپ اتنی مہنگائی کرو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ لوگ باغ اتنے پاگل ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ سے سمجھ نہیں رہی ہے۔ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیر صاحب جو ہیں وہ کے ذریعے سے حکومت چلتی ہے۔ یہ تو بڑے آپ اگر آپ پلیٹو کو پڑھ لیں، ایرسٹوٹل کو پڑھ لیں، آپ جس کو بھی چاہے پڑھ لیں، وہ سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بڑا کاریگری کا کام ہے، اور وہ کاریگری پھر جو ہے زرداری صاحب نے کاریگری وہ دکھا دی۔ ان کے پاس جو پیسے آئے $3 بلین جو ہیں، جو نواز شریف کے پاس آئے ہیں انفیکٹ، تو اب وہ پیسے انہوں نے بانٹ دیے، اور بٹے تو پھر وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو پیسے دیے تو وہ خود نکل گئے وہاں پر، اپنے جو ڈرامہ رچایا انہوں نے بیماری کے بعد میں وہ نکل گئے وہاں سے پاکستان سے، اور آپ پھر اس کے آؤٹ آف ریچ ہو گئے آپ سے۔ تو آپ اتنے نادان تھے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے، جھوٹا وہ کام ہو رہا سارا کا سارا۔ آپ کی انٹیلیجنس کیا کام کر رہی تھی اس وقت؟ مجھے بتائیے نا۔ آپ کے پاس پریشر سعودی عرب کا پریشر تھا یا کسی کا پریشر تھا، تو آپ کو اس پریشر کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یعنی جب سانپ نکل گیا تو اب جو ہے اس کی آپ کی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں۔ جی اب بھی اگرچہ ہم نواز شریف صاحب کو سانپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فار گاڈ سیک، لیکن یہ محاورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ہو رہی ہے۔ جی حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لاہور سے۔ جی حنیف قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ حنیف قمر صاحب دیکھیے، جو کچھ بھی حالات اس وقت چل رہے ہیں پنجاب میں،
وہ تو فیور میں جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ خاص طور پر یہ حکومت کے جو حالیہ اقدامات ہوئے اس کے بعد سے پہلے بھی اگرچہ نون لیگ پنجاب کی بڑی پارٹی تھی، لیکن اب جو اقدامات یہ گزشتہ چند دنوں میں اور مہینوں میں جو ہوئے ہیں اس کا فالو پڑا ہے حکومت پہ، اور اس سے بوسٹ ملا ہے پاپولیرٹی کو مسلم لیگ نواز کی. تو اب اسی لیے جو ہیں لوگ باغ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مسلم لیگ کا ٹکٹ دیں گے تو پھر ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. تو جس کا اعتراف مریم نے کیا ہے، تو جو ان کے نواب شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، یہ مریم نواز نے یہ اعلان بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اور ٹکٹ دینے کے وعدے پر ہی انہوں نے ہمیں یہ جو ووٹ تھا سینٹ کا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیا بھائی ہے. ایک قسم کا وہ کنفیس ہو رہا ہے کہ بے ایمانی تو ہوئی نا، اس طرح کی بے ایمانی ہو گئی. تو آپ جب یہ جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، فواد چودھری صاحب کیونکہ تھوڑا سیاستداں ہیں، ان کا انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا، تو آپ اس کو تردید کر رہے ہیں شبلی فراز صاحب. بھائی آپ کا ووٹ بینک اب ہے نہیں وہاں پر پنجاب میں. آپ کہاں جائیں گے؟ جب جائیں گے تو آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے ابھی اس وقت پنجاب میں. جی جی بالکل نصرت مرزا صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل بجا ہے. اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب کے جو مشیر ہے، وہ بالکل صورتحال کا ادراک کرنے کو یا تو تیار ہی نہیں ہے یا ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ صورتحال کو نہ سیاست کی کیپیسٹی ہے، نہ انٹلیکچوئل لیول ہائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، خالی کھولی ہے. بالکل سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنے کی بجائے اگر آپ بضد ہو کے انا کا مسئلہ بنا کے اور میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے اگر اس کو ہینڈل کریں گے تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا جو اس وقت تحریک انصاف فیس کر رہی ہے. دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی حنیف قمر صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لا کر ان کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو توڑا تھا. جی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جو کرپشن ہوئی ہے، اور پھر 18ویں ترمیم پاس ہوئی ہے جس نے ملک کو جو ہے فیڈریشن سے کنفیڈریشن بنا دیا. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ فوج کے خلاف جو ہے انہوں نے جو منصوبہ سازی کی پورے پارٹیوں نے، اس کے بعد میں یہ فیڈریشن نہیں رہا، یہ کنفیڈریشن ہو گیا. یہ آپ بڑی گہری بات کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا سیاسی شعور ہونا ضروری ہے کہ پاکستان جو ایک فیڈریشن ہے اور اس کی بقا ہی اسی میں ہے اس ملک کی، کہ اس کی فیڈریشن جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی اس ملک کی سروائیول اور اس ملک کی امپورٹنس بڑھے گی. دیکھیے حنیف قمر صاحب بات یہ نہیں ہے، بات میں یوں کہہ رہا ہوں، اس بات کو یوں کہہ رہا ہوں کہ صوبوں نے پاکستان نہیں بنایا ہے، عوام نے پاکستان بنایا ہے. بالکل. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بنیاد 18ویں ترمیم نے، جو کہ ایک قسم کی غداری ہے میرے نیاز سے، اور یہ کسی نہ کسی وقت یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ آپ نے عوام سے چھین کر آپ نے وہ پلر جو ہیں وہ صوبے کو دے دیے. آپ نے یو ایس ایس آر ٹائپ کی ایک کنفیڈریشن بنا دی ہے، جو بہت خطرناک بات ہے. یہ بڑا سنہری موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور اس حکومت کو تمام تر پاکستان کے اداروں کی بھی سپورٹ حاصل تھی جو کہ آئین کے مطابق تھی. کسی بھی حکومت کو سپورٹ کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی. اب وہ خود گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے تو معاملات نہیں کر سکتے. جو معاملات پرائم منسٹر نے کرنے ہیں یا ان کی کیبنٹ نے کرنے ہیں یا پارلیمان نے کرنے ہیں وہ تو ان کی ہی ذمہ داری ہے. اب اگر پارلیمان کی نمائندہ فورس پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اگر وہ ہی اپنا رول صحیح پولیٹک رول ادا نہیں کرے گی، اگر یہ حکومت پراپر گورننس کرتی، ڈیلیوری کرتی اور اپنے کام پہ توجہ دیتی تو فیڈریشن مضبوط ہوتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام صوبوں سے سیٹیں ملی تھی. یہ باقی پارٹیاں تو یہ تو لمیٹڈ ہو گئی تھی، کوئی پنجاب تک لمیٹڈ ہو گئی، کوئی سندھ تک لمیٹڈ ہو گئی، لیکن تحریک انصاف کو اس الیکشن میں
मुल्क की सतह की पार्टी बन के उभरी थी, इसको सीटें मिली थी, इसको हुकूमत मिली थी। देखिए एक और बात मैं आपसे कहूँ, देखिए अनीस कमर साहब, मैं सारी बातें गिनवाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि वज़रा जो हैं अपने ऑफिस में बैठे? भाई कोई क्लर्क हैं वज़रा तो पूरे मुल्क में फिरते हैं अपने 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 खिदमत को करने के लिए। भाई किसी की कोई शिकायत है, इसने क्या पाबंदी लगाई कि हर आदमी जो है 8 बजे जो है 9 बजे जो है दफ्तर में बैठा होना चाहिए वज़ीर को, और मुल्क में नहीं जाए? अपने आप पर खुद ही यानी आपको पाबंद कर रहा है। यानी सियासत में तो आज लोगों से मिला जाता है ना जी, लोगों के दुख दर्द सुने जाते हैं, लोगों की मुश्किलात दूर की जाती हैं, लोगों के मसाइल हल किए जाते हैं। यह तो खुद ही कहता है कि साहब आप यहाँ दफ्तर में बैठ जाओ, आप बंधे हुए। बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वज़रा का ये काम था, अवामी नुमाइंदों का काम था कि वो पब्लिक में जाते, पब्लिक को फेस करते, लोगों के मसाइल हल करते, लोगों की शादी खुशी ब्याह गमी में शिरकत करते। उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, कोई बड़े मसाइल भी नहीं होते। अब अगर आपकी हुकूमत की पॉलिसी ये होगी कि आप वज़रा को दफातर में बाउंड कर देंगे, वहां पे बैठेंगे और दफ्तरों में बैठ के आप सारा मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो मुल्क ऐसे ही चलेगा कि दफ्तर में बैठे तो आपको लगेगा कि तहरीक इंसाफ के ही नारे चातू बज रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे और जाना पड़ेगा बिलाकर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में, और जब वो इलेक्शन में जाएगी तो उसे आटे दाल का भाव उस वक्त मालूम होगा। लेकिन आप समझते हैं कि अब अगर आप जाएगी तो क्या फ़ायदा है? आप बताइए ना कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चिड़िया चुग गई, खेत वाले बात कैफ है। अब तो ये मसला ये हो गया ना, अब तो बाजी पलट गई है। ये सब दोनों महाजों पे फेलियर हुआ है हुकूमत का। पब्लिकली भी जो हुकूमत को तहरीक इंसाफ को जितना वोट मिला था 2018 के इलेक्शन में, अब आप गैर जानबदार लोगों से ये सर्वे करवा लें, पूछ लें, इलेक्शन कल आ जाएगा, इलेक्शन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ किस कदर नीचे गया होगा। अब देखना इनका ये हाल होगा कि कोई इनकी टिकटें लेने को तैयार नहीं होगा। जिस तरह पंजाब में पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की टिकटें लोग घरों में फेंक के आ रहे थे और लोग डर रहे थे कि कोई कहीं टिकट ना दे दे कोई हमें पीपल्स पार्टी की। अब ये हाल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये हाल करने में किसी और का कोई किरदार नहीं, ये खुद तहरीक इंसाफ का अपना किरदार है। जो उनके वज़रा, जो उनकी कैबिनेट, जो उनकी हुकूमत कर रही है, उसके नतीजे में ऐसा वक्त आएगा तहरीक इंसाफ पे, अगर इन्होंने आज भी अपनी पॉलिसीज को रिव्यू न किया, अगर आज भी इन्होंने नजरसानी ना की, तो इसका हाल वही होगा जो पंजाब में अभी पीपल्स पार्टी का हुआ था। और दूसरी बात, ये पॉलिटिकल महाज पे भी फेल हुए हैं। पॉलिटिकल महाज पे ये अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में नाकाम हुए। अभी देखिए ना, वो कहते हैं कि जो सदरुद्दीन का हारना के साथ है, ये जो सदरुद्दीन जो है राशिदी का हारना, ये तो सदरुद्दीन शाह साहब का जो हारना है, जो कि वो तो एक उस पर जो है नुसरत शहर अब्बासी, शहरयार मेहर और ये हसनैन मिर्ज़ा जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बेटा है, ये सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें वोट नहीं दिया इन लोगों ने, आपके आदमियों ने। तो देखिए ना, अब आप कैसे चलेंगे? आप बताइए। आपका हालत ये है कि आप अपने जो इत्तेहादी हैं, आप उनको भी साथ लेकर चलने में फेल हुए हैं। आप सिंध की बात कर रहे हैं, अगर मैं पंजाब की जो बात करूँ, साहब पंजाब की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे। उसकी बड़ी मेजर। अच्छा, आप अनीफ कमर साहब, अभी हमें ब्रेक लेंगे। अभी आप लाइन पर रहिएगा, हम आपके बाद में जी क्योंकि बिलावल साहब ने कहा ना कि आप पंजाब में हम वार करेंगे, जी, तो इस पे बात कर लेंगे अनीफ कमर साहब से। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब हनीफ कमर साहब टेलीफोन लाइन पे। अच्छा हनीफ कमर साहब, बात ये है कि आपसे हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, सिंध की बात तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हम पंजाब पे वार करेंगे, अब जो है जो इनका वज़ीर आला है वो बताते खुद इतना माड़ा है कि उसकी ज़िम्मेदारी थी ना कि वो सारे मामला को संभालता, और वो आदमी आपने ऐसे बैठाया है कि जो जैसे मैंने एक गुड्डा बैठा दिया हो
جس کے اندر کچھ نہ سے ہے، نہ بول چال کا اس کا انداز ہے، نہ اس کو کوئی کمانڈ ہے، نہ اتنا بڑا صوبہ جس کو شہباز شریف جیسا زیرک آدمی چلا رہا تھا، وہ آپ نے لا کر ایک گڈے کو بٹھا دیا ہے جو کہ نہ بول سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے۔ جی سر یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور یہ آج نہیں آپ فرما رہے، یہ آپ جیسے لوگ جو بھی ملک کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، تاج سے ہی کہہ رہے تھے جب سے عثمان بزدار صاحب کو وزارت اعلیٰ دی انہوں نے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان میں کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، ان میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پنجاب کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا تھا پورا، اور اس کھلواڑ کا رزلٹ سامنے آیا کہ دیکھیں 2 ضمنی حلقوں میں الیکشن تھا، وزیر آباد میں اور ڈسکا میں، اور چیف منسٹر پنجاب اور ان کی حکومت نے جس طرح یہ الیکشن کنڈکٹ کیا اور جو اس کے دنیا بھر میں چکن چھائی ہوئی، وہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کی آپ ہے۔ بھائی جو اسے آتا تھا وہی کیا نا، اس نے ڈنڈا مارتا تھا، مار دیا اس نے بس۔ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں جب آپ کے اچھا مجھے ایک راز کی بات بتا دو کہ یہ پنجاب میں کسی کو معلوم ہے کہ یہ عمران خان صاحب اس کو اس جیسے آدمی کو وزیر اعلیٰ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی راز کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے سر، ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پنجاب کو بنی گالا سے چلایا جائے گا۔ پنجاب تو بھائی آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ 26 گھنٹے دیکھو بھائی، سیاست اتنی بڑی خراب چیز ہے کہ جب ہم یہاں چھوٹے سے ایک ہم پارٹی چلاتے تھے اور ایک وزیر تھے تو ہم تو 26 گھنٹے کام کرتے تھے۔ 26 گھنٹے اس لیے کہ بھائی سونے کا بھی جو وقت ہوتا تھا اس میں بھی کام کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے بعد ایک وزارت کے لیے، ایک وزارت کے اندر ایک چھوٹی سی پارٹی کے لیے، یہ تو ملک کی پارٹی، آپ تو اپنے آرام سے سو جاتے ہیں۔ ایک وزارت میں آپ 26 گھنٹے سر کام کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی آپ عقل کل ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتے تھے نا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، عقل کل ہوتا ہی نہیں اس میں۔ مشاورت رہنمائی، ہر لمحہ چھوٹے سے آدمی سے مشاورت کرتے تھے، گھر پہ پہنچ جاتے تھے، اس کے گلی میں پہنچ جاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں پرائم منسٹر صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک ویژن ہے جو میں نے امپلیمنٹ کروانا ہے، اور ابھی ویژن امپلیمنٹ کرا ہے نا، پھر اب ویژن امپلیمنٹ ہو گیا نا، آپ کو سب ساتھ چھوڑ گئے آپ کے۔ ہم نے خود کہا، یہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی، ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ عمران خان کا آپ ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی، یہ نہیں چلا سکتا۔ تو وہ پھر ہماری بات پہ تو انہوں نے نہیں مانا، لیکن یہ جو پھر انہوں نے جو اپوزیشن نے جو تحریک چلائی، تو ان کی اپنی ساکھ کا سوال کھڑا ہو گیا، تو وہ اپنی ساکھ کو کیوں خراب کریں گے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی بات تو انہوں نے نہیں مانی، لیکن وہ خود اس نتیجے پر بلا کر پہنچ گئے کہ ان سے جان چھڑانی پڑے گی، اور ان کو ڈس اون کرنا پڑے گا۔ اب جیسے وہ ڈس اون کر رہے ہیں، اب ان کی پرفارمنس اور کھل کے سامنے آ رہی ہے، اب ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ چودھری برادران کے کیا ارادے؟ اچھا آپ یہ بتائیے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ اب کیا، اب انہوں نے ہمارا اطلاعات کے مطابق وہ نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں؟ چودھری برادران عمران خان صاحب سے بالکل قطعی طور پہ خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہیں۔ انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار بھی کئی مواقع پہ کیا ہے، اور ان کے بعد جو تحفظات ہیں وہ بڑے جینوئن ہیں، لیکن چونکہ میں نہ مانوں کا ایک سٹائل ہے پرائم منسٹر صاحب کا، وہ اس وقت ہی اہمیت دیتے ہیں کسی بندے کو جب بالکل وہ ان کی اپنی کرسی ڈگمگانے کے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ویئر ہی ول لینڈ ناؤ، جب اب عمران خان اب جب جائے گا تو ابھی کہاں جا کے لینڈ کرے گا، جیل میں یا ریل میں؟ ہماری تو خواہش یہی ہے، اور ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، تاکہ بھائی لیکن مدت پوری پڑے گا تو عوام تو مر جائیں گے نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس تنخواہ 15,000 روپے ہے، اب وہ پیٹرول اتنا بڑھ رہا ہے کہ وہ بیچارہ اپنا دفتر میں آنے کے لیے کہ وہ اس کے پاس اب ہر روز 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ کہاں سے پہنچے گا بتاؤ؟
اگر 1500 روپے میں اس کا گزارا ہو جاتا تھا پہلے، اب تو نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو 2000 دینے پڑیں گے، کہاں سے دے گا بیچارہ غریب؟ اب یہ بڑا ملین ڈالر کوشچن ہے، اور اس وقت اپوزیشن بھی اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم کیوں گرائیں حکومت کو، ہم عمران خان صاحب کو اگر گھر بھیجیں گے اس موقع پر تو یہ پھر مظلوم ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پر زرداری صاحب کا نیریٹو ہے، انہوں نے مسلم لیگ نواز کو بھی یہ بات باور کروائی ہے کہ ہم ان کو فوراً گھر بھیجنے کی بجائے ان کو ایسا اس طرح ایکسپوز کریں کہ لوگ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اس سے جان چھوٹے ہماری۔ یہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی میں اپوزیشن کے بھائی تو وہ دے آر پولیٹیشین، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، اس کو تو پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور کسی اور دیکھیے ہونا یہی چاہیے تھا کہ جب ہم اتنی تنقید کر رہے تھے تو کسی دن بلا کے کہتا میں تو ٹی وی بند کر دیتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ آپ نے تمام رستے بند کر دیے جہاں سے آپ کے کان میں آواز پڑ سکتی ہے، مشاورت ہو سکتی ہے، جبکہ یہ حکم یہ ہے کہ آپ مشاورت کرو، اور اگر کوئی نہ ملے تو دیوار سے بات کرو، تو وہ اس سے یہ مفر ہے۔ یہ سر انفارچونیٹ تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب تو ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے جو ٹائیگر ہیں، جو ان کے یوتھ ہے جو سوشل میڈیا کی، وہ ہم جیسے لوگوں پہ لان تان شروع کر دیتے ہیں، گالیاں شروع کر دیتے ہیں، اور ہر اس بندے کو جو حکومت کو کوئی صاحب مشورہ دے اس کو مسلم لیگ نواز کا پے ہولڈر قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایجنٹ کرا دیتے تھے، اسلام ترازی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت آپ کا شکریہ، بہت بہت یار، بہت آپ کا، آپ نے بہت وقت لے لیا، آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مدت پوری کرنے دیں تاکہ جو لوگوں کے اندر بھی شوق تھا نا تبدیلی کا وہ پورا ہو جائے۔ صاحب ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے، جی جس کلاس کے تحت یہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اعتماد کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں، جی تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اس کلاس میں یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ایوان ہے وہ آپ پر اعتماد نہیں کرتا، جی تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ جی تو یہ تو ایک بہت خطرناک بات ہو گئی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہے یہ، تو فائدہ بھی ہے۔ اگر دیکھیں 6 مہینے بچ جائیں گے، 6 مہینے مزید مل جائیں گے۔ ہاں تو وہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھیلنے دو۔ زرداری صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اگر ابھی ہٹا دیا گیا نا تو ان کا بیانیہ پھر زندہ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں پیسے کے بل ہمیں ہٹا دیا، ہم تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے، اور پھر یہ چور چکے آ گئے۔ وہ یہ بیانیہ تو اب ان کا ختم ہو گیا، ان کے جتنے بھی چاہنے والے تھے۔ لیکن اگر ابھی ہٹا دیا نا تو سیاسی فائدہ عمران خان صاحب کو ہے، اور اگر نہیں ہٹایا نا تو پی ٹی آئی کی سیاست پھر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، کیونکہ کوئی ٹکٹ ابھی بھی مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ اب ہمیں، اب دیکھیں اب آپ بتائیے کہ کوئی آدمی نہ اتحادیوں میں کوئی خوش ہے، نہ ایم کیو خوش ہے، نہ جی ڈی اے خوش ہے، نہ دھچکا لگا ہے جی ڈی اے کو، سب کو بھائی دیکھیے، نہ کیوں خوش ہے، جو بھی ان کے اتحادی ہیں وہ سارے کے سارے۔ لیکن کاف لیکن نا میرے صاحب چھوٹے چھوٹے مطالبے ہوتے ہیں، کمیشن ہمارا لگا دیں، جگہ کے ہمارے کر دیں، وہ تو اصل میں اس کا جو نشانہ تھا وہ تو وزارت اعلیٰ پہ تھا، وہ نہیں ملی۔ دیکھیے تو دوسری اسی وجہ سے اب یہ جو میں نے راز ان سے پوچھا وہ نہیں بتا سکے، لیکن میں وہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا آدمی لگایا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اگر کسی اور کو لگاتے تو پھر ان کو اعتراض ہوتا کہ صاحب یہ تو بہت تیز جا رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، اس کو تو وہی سنبھال رہے ہیں، تو اس کو وہ سنبھال رہے ہیں، آکسیجن سلنڈر ہے ان کے لیے وہ کاف لیگ والے۔ نہیں کاف لیگ والے بھائی، کاف لیگ جو ہے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی سیاست کا کیا ہوگا جب عوام میں جائیں گے اگلے الیکشن میں، تو عوام نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا اتحاد میں، تو ان کو دھچکا لگے گا۔ دیکھو نا سائڈ سے تو اپنا گیم وہ کھیل رہے ہیں نا، جب وہ کاف لیگ جائے گی پبلک میں، یا پھر جب وہ تو پھر ان کا کیا جاتا ہے بھائی، وہ تو چودھری لوگ ہیں، ان کی جو 20-22 سیٹیں ہیں وہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن خود چودھری صاحب کی سیٹ خطرے میں ہوتی ہے، قاہرہ صاحب اچھا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ جتنے بھی کر لیں لیکن چودھری صاحب جیت جاتے ہیں، آسان سیٹ نہیں ہے۔ نہیں چودھری صاحب، ایک چودھریوں میں یہ خوبی ہے کہ اپنے لوگوں کا کام کرتے ہیں، ہاں لیکن ویسے ابھی اور اپنی بات کے سچے ہیں کہ جو بات وہ کہہ دیتے ہیں جی وہ بات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہ کریں وہ الگ بات ہے، نہ ہو الگ بات ہے، لیکن وہ پوری کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ اچھا آپ سندھ کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو سندھ میں دیکھیے نا، مطلب یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ نصرت سحر جیسی عباسی جیسی خاتون، جو کہ ایک بہت محترم خاتون ہے، جو کہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کے لیے،
سندھ میں وہ اچھی آواز ہے بہت بڑے، اور اس کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اسدالدین کا. اور ہمارا جو یعنی جو اگر کوئی اگر دیکھے پاکستان میں سندھ کے اندر جو کوئی آدمی ہمارا یعنی جو ہم 10 اختلافات پیر صاحب پگاڑا سے کریں، لیکن پیر صاحب پگاڑا پاکستانی آدمی ہیں. جی. اور ہمیں تو خیر یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا وہ جس زمانے میں ہم مشیر تھے تو وہ وزیر تھے اس وقت، کہ وہ ہمارا کلیگ بھی ہے. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ ہم تو اس کے مقابلے کے نہیں ہیں، وہ تو بڑا آدمی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان کی جین میں پاکستانیت ہے. جی. اگر ان کو بھی شکایت ہو رہی ہے تو پھر بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اپنے یعنی آپ نے ذوالفقار مرزا کے بیٹے کو یا نصرت شہر یار عباسی اور جو حسنین مرزا بیسر حسنین مرزا یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو اسدالدین راشدی کا ہارنا اچھی بات نہیں ہے. یہ تو آپ نے پیپل پارٹی کا جو آپ دیکھیے کہ جس وقت پیپل پارٹی کو جب ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا تو کس نے سنبھالا تھا؟ پیر صاحب پگاڑا نے. اس وقت مقابلہ کیا تھا تو جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا یا پاکستان کا جو کوئی نمائندہ ہے یہاں پر تو وہ تو پیر پگاڑا ہے. آپ نے اس کے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا. ان کے لوگوں پہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، ان کے ارکان اسمبلی پہ. بھائی تو پھر سوال یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم سے باغی ارکان کے خلاف تحقیقات کریں. اب باغی ارکان کے خلاف وہ تحقیقات کرتے ہیں تو پھر وہ سیٹ بھی کھو بیٹھتے ہیں اپنی. لیکن اگر یہ ایک بات ہو سکتی ہے جو اس کو بچا سکتی ہے کہ باغی ارکان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد وہ اتنا سخت ایکشن لے کہ ان کو جیل میں ڈال دے اور ان کو کرپشن کے چارجز میں، بس پھر نیب تو موجود ہے، پھر یہ ہیرو بن جائے گا. جی. اور پھر یہ اور خصوصاً سندھ سے شروع کرے، سب سے پہلے اسدالدین ہاشمی کو خوش کرے. ایک بات، کیونکہ یہ پاکستانی آدمی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چودھری برادران ہیں وہ دے آر پولیٹیشین، ان کو بھی آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ کس کو سمجھائیں جب آپ کو آتی نہیں ہے کوئی سیاست، تو ہم کیا وزیر اعظم آپ کو ایک بنیاد ہی نہیں آتی ہے سیاست کی. اگر آپ نے فرض کر لیجیے کہ کل ہم یہ آپ سے کہیں کہ آپ کو ہم جغرافیہ پڑھنا شروع کریں تو ہمیں آپ کی جغرافیہ کی آپ کی میں نے الف بے تو آنی چاہیے نا. بالکل. اگر آپ کو وہی نہیں آتی ہے تو ہمیں الف بے سے شروع کرنا پڑے گا نا آپ کو. جی ہاں. تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو الف بے سے لیکن آپ پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہو تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ عقل کل ہیں بقول اس کے انیل کنور صاحب کے. ویژنری ہے نا، بہت بڑا ویژنری ہے. دیکھ لینا ویژنری بھائی سیاست میں بڑے بڑے ویژنری. دیکھیے آپ کس کی بات، آپ کو پڑھنا چاہیے، پولیٹیکل تھاٹ پڑھنے چاہیے. جب آپ کو تو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. امریکی صدر کی کتاب پڑھ لیں. نہرو نے یہ بات کہی بڑی زبردست جی کہ بھائی سیاست میں آدمی جاہل ہو جاتا ہے. اس کا ایک قول ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا بھائی سیاست اتنی بڑی ہے کہ اس میں آپ کو کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اور کتاب جب آپ نہیں پڑھتے ہو تو آپ جاہل ہو جاتے ہو، اس لیے کہ آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ آپ کے پاس ہے نہیں. تو جب تک کہ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کے جو حالات حاضرہ پر، اچھا اب کتاب کا زمانہ نہیں رہا ہے تو حالات حاضرہ تو کم سے کم کنٹرول کرو نا جی. جو بیسکس ہیں پالیٹکس کے وہ آپ کو آنے چاہیے، وہ آپ کو آتے نہیں، ابھی تک نہیں آتے ہیں. اتنے دنوں کی حکمرانی کے بعد آپ کے ان کے کندھوں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آئے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ سچی بات کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے جو یہ ووٹ سندھ سے ملے ہیں آپ لے لیں، آپ لے کے دکھا دیں. آپ پنجاب سے لے کے دکھا دیں. وہ تو اس وقت تو انہوں نے غصے کے اندر سب کو دلا دیا. اب وہ کیا کریں؟ یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈیلیورنگ اینی تھنگ. یار وہ کیا کرے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے؟ اب آپ کو ہر روز چورا کھلاتے رہے. اب دیکھیں ایک گندم کا بحران تھا، اب ایک کپاس کا بحران ہے. اب کپاس کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں انڈیا سے ہمیں کپاس لینی پڑے گی. دیکھو یار شرم کی بات ہو گئی. 1.4 بلین سے آپ 0.7 بلین پہ آ گئے پروڈکٹس میں. آدھی آپ کی فصل کم ہو گئی کپاس کی، اور آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے بات کرنے کا. سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو.
اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک چل رہا ہے, ملک تو ٹھیک چل رہا ہے, نہیں ترقی ہو رہی ہے, اور دیکھیے نہیں آپ کے پاس آرڈر بہت آ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس آرڈر کہاں سے لیں گے آپ؟ تو پورے کیسے کریں گے جو آ رہے ہیں, اس کا فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اچھا مشیر کون ہے؟ شہباز گل ٹائپ لوگ. بھئی اب بات یہ ہے کہ شہباز کی میں نے شہباز گل کی تو پہلے تعریف کر دی تھی اس کی جی جی کہ بھئی میں اگر ہوں تو شہباز گل کو باہر بٹھا دوں. اچھا بریک کا وقت کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے, تو اور بھی 2-3 مشیر ہیں, ان پہ ذرا بات کر لیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب جاوید صدیق صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صدیق صاحب. وعلیکم السلام. یہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیے جو اس وقت جو یہ اعتماد کا ووٹ کی بات ہو رہی ہے جی تو کیا اس میں ان کی ساکھ بحال ہو جائے گی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیے ان کی ساکھ بحال کرنے کے لیے ان کو بہت محنت کرنا پڑے گی. خاص طور پر ان کی جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے بہت کمزور ہے, اور اس کے علاوہ ان کے وزراء جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. یعنی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ کا ٹرم آتی ہے ان کو؟ نہیں, ان کو آتی بھی نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا کوئی نہ کوئی ہر حکومت کا ایک ٹربل شوٹر ہوتا ہے جی, جو کہ ٹربل ہوتی ہے, کہیں بحران ہوتا ہے, اس کو حل کر لیتا ہے. ہاں ان کے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں. ان کے پاس جہانگیر ترین تھا, اس کو انہوں نے کنارے کر دیا, اور جو ان کے لوگ ہوتے تھے سیاسی لوگ, ایم ایل ایز ایم پی ایز, وہ اس کو اپروچ کرتے تھے, جی, اور وہ پھر جہانگیر ترین جو ہے وہ منسٹر سے رابطہ کر کے ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے, اس سے ہماری یہ پولیٹیکل سپورٹ جو ہے کمزور ہو رہی ہے. جی, ان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے جو چیف منسٹر صاحب بنائے ہوئے ہیں, جی بڑے زبردست ہے بھائی. بزدار صاحب کے پاس بھی اتنا. ویسے ایک بات ہے کہ وہ چیف منسٹر جو ہے میوزیم میں رکھنے کے قابل ہے. دیکھ لیں, اس کی وجہ سے ان کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے بڑا صوبہ ہے, ابھی تک پی ٹی آئی کی جڑیں اس صوبے میں مضبوط نہیں ہو سکی, نہیں اکھڑ گئی ہے. اور ابھی جو ہے پرویز الہی نے ان کو بچا لیا ہے, جو یہ بارگین کی ہے, اور کہا کہ جی آپ اتنی سیٹیں رکھ لیں, نون لیگ کو کہا آپ کی اتنی بنتی ہیں آپ لے لیں, تو ہم کوئی نہیں کریں گے, آپ بھی کچھ نہ کریں. تو اس نے ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کی ہے سینٹ کے الیکشن سے پہلے. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ان کے پاس لوگ ہوں, 2-4 لوگ بھی ہوں, تو ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن باقی سارے لوگ اور ان الیکٹڈ ہیں. دوسرا حفیظ شیخ خود بھی ایک ان پاپولر فگر ہے, اور ان کو لوگ جب اپروچ کرتے ہیں, خاص طور پر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اپنے منصوبوں کے لیے ان سے فائنینشیل مانگتے ہیں, ایڈ یا فنڈز مانگتے ہیں, وہ نہیں دیتے, وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, یعنی ان کے تک رسائی ممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں مل کر اس الیکشن میں سامنے آئی ہیں. اور آپ دیکھیں جو خاتون ان کی سینٹ کی ممبر تھی اور جو کینڈیڈیٹ تھی, اس کو 176 ووٹ ملے. ہاں, جو ان کے ووٹ تھے وہ مل گئے ان کے پورے. وہ پوری دیکھیں نا, وہ ان کی پارٹی کی خاتون تھی, لوگوں نے اس کو ووٹ دیے. اس کے ساتھ لوگوں کے گلے شکوے تھے, اور یہ ایکسیسیبل نہیں تھا, اور اس کو انہوں نے ایک طرح سے سزا دی ہے. اور عمران خان کو میسج دیا ہے کہ آپ ایسے شخص کو فائنانس منسٹر بنا دیں جو ایکسیسیبل ہو, جو لوگوں کے کام کرے. فائنانس منسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی, فائنانس منسٹری وہ ہوتی ہے جو لیاقت علی خان نے پاکستان بنا دیا. ان کا کاغذ, ان کے کاغذ تک خرید نہیں سکتا تھا کانگریس. تو یہ ایک بہت ہی کی منسٹری ہے. اس کے لیے اگر کوئی دیکھیں نا, یہ جون تک تو ویسے ان کو ٹائم ہے, جون کے بعد تو ان کا وزیر رہنا ہی ممکن نہیں ہے موجودہ نظام میں. ان کو سوچنا چاہیے کہ کسی الیکٹڈ آدمی کو یہ فائنانس منسٹر بنا دیں. فائنانس منسٹر بنانا چاہیے تھا کسی نہیں, وہ تو بہرحال آئی ایم ایف کی مجبوری تھی نا, کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ ان کو بناؤ. بالکل یہی ہے, بٹ آئی تھنک
جو اسد عمر تھا وہ بھی ٹھیک چل رہا تھا، مگر یہ انہوں نے اس کو ایک دم اچا کے اس کو بنا دیا۔ نہیں، وہ اسد عمر پہ تو آئی ایم ایف نے اعتراض کیا نا کہ اس کو ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ نہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو کوئی اور، حماد اظہر وہ نوجوان آدمی ہے اور وہ اس وقت جو ہے اس نے ایف اے ٹی ایف مذاکرات سارے وہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو ٹریننگ بھی مل گئی ہے ایف بی آر کی اور فائنانس کی بھی، تو اس کو ٹرائی کر لیں، ایک الیکٹڈ آدمی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ چیئرمین سینٹ بن جائے گا؟ دیکھیں، ایک مشکل راستہ ہے ان کے لیے، کیونکہ رکاوٹیں زیادہ ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ ایسے شخص کو بنانا چاہیں گے جو مقتدر قوتیں ہیں جس پر وہ اعتماد کر سکیں، اور چونکہ چیئرمین سینٹ جو ہے صدر کی عدم موجودگی میں ملک کا صدر بھی بنے گا، ہاں، تو اس لحاظ سے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سجرانی صاحب جو ہیں یہ شاید ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہیں، اور اسی لیے پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ تو لیکن اب یہ ہے کہ کہ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو زرداری صاحب نے ایک قسم کا جو بازار گرم کیا خرید و فروخت کا، یہ قابل اعتراض نہیں ہے لا کے مطابق سپریم کورٹ کے لیے؟ دیکھیں نا، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کن ایم ایل ایز نے پیسے لیے ہیں، اور اگر ہے تو ان کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کر کے بھائی وہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے 16 ارکان بکے، وزیر اعظم خود کہہ رہا۔ جب 16 بکے ہیں تو ان کے خلاف پروسیڈ کریں، جس طرح انہوں نے 20 کے خلاف وہاں ایم پی ایس کے خلاف کے پی کے میں پروسیڈ کیا تھا جب وہ ویڈیو سامنے آئی تھی پہلے الیکشن میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو ایسی کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے۔ اور کالی بھیڑے بھی کیا ہے یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ڈاکو ہیں جنہوں نے پیٹ میں ان کے چھرا گھونپا ہے۔ نہیں، وہ تو کھلا دیکھے نا نظر آ رہا تھا، اور زرداری صاحب کو پتا تھا، کیا وہ کوئی غیب جانتے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ میں نے پیسے دے رہا ہوں اور وہ لے رہے ہیں اور ووٹیں مجھے ملیں گی، اور اس ویلنگ ان کو بھی پتا تھا، انٹیلیجنس ان کو بتا رہی تھی، ان کو خود ہی روکا انہوں نے۔ دیکھیں نا، زرداری صاحب اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کون بکے گا کون نہیں بکے گا، اور کیسے خریدا جاتا ہے، کس طرح کیا کیا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر کے خلاف 89 میں اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، تو زرداری صاحب نے ہی مسلم لیگ نون کے 2-3 ارکان کو، ایک صاحب جو تھے ان کو تو انہوں نے کار دی تھی نئی مرسیڈیز، اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کچھ اور لوگوں کو انہوں نے اسی طرح خریدا تھا، اور 2-3 ووٹ لے کے انہوں نے بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ناکام بنائی تھی۔ تو مجھے بے نظیر صاحبہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ پہلے میں نہیں مانتی تھی زرداری آصف کی بات کو، لیکن جب انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ چیز ہے، تو یہ اصل میں اس کو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو اس راستے پہ ڈالا انہوں نے کہ جی جب تک پیسہ نہ کمائیں اور پیسہ نہ لگائیں پاکستان، باقاعدہ بے نظیر صاحبہ نے اعتراف کیا، میرے سامنے اعتراف کیا باقاعدہ۔ تو اس معاملے میں پھر یہ مہارت ہے، یہ گرو سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری۔ وہ بھاری اسی لیے نا کہ وہ اس کام کو جانتے ہیں، یہ دو کام جانتے ہیں، ایک کام نہیں ہے، ایک کام یہ ہے اور دوسرا پریشر ٹیکٹکس بھی جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے۔ ایگزیکٹلی، سو اس طرح انہوں نے کر لیا۔ اب عمران خان صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کیسے، بھائی کیا امتحان ہے، وہ کس امتحان میں کامیاب ہوا ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیے آپ کا کاٹن، آپ کے پاس آرڈر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کاٹن کے آپ کی 50% آپ کی ریڈکشن ہوگی پیداوار کی، کیا اس کے پاس ہے؟ آپ اپنے ملک کو اگر تباہ کرنا ہے تو عمران خان کے پاس رہنے دیں، ورنہ تو پھر اس کو نکالیں۔ بس اللہ کرے گا کوئی حل نکلے گا اس کا۔ نہیں مطلب، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو نکال کے پھر زرداری صاحب کو نواز شریف کو دے دی جائے، کوئی تیسرا حل، چوتھا حل نکلنا چاہیے اب تو۔ بھائی نکالیں گے، کوئی نہ کوئی سوچنے والے لوگ جو ہیں، پاکستان کی بہتری کو سوچنے والے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس مصیبت سے نکلا جائے۔ مشکلات میں گرا ہوا پاکستان، سیکیورٹی کی چیلنجز، اکانومی کے چیلنجز،
پولیٹیکل مس مینجمنٹ اور مس گورننس بھی ہے. اس سب کو ہینڈل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سمجھدار لیڈرشپ کی, بردبار لیڈرشپ کی, صبر والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور جو اتھارٹی رکھتی ہو, جو کمانڈ رکھتی ہو, ایگزیکیوٹ کر سکتی ہو اپنے آرڈرز کو, اور جو عوام کے مسائل حل کر سکتی ہو. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ ملک جو ہے بہت ہی بڑے بحران میں پھنس گیا ہے. جی ہاں, اور اس کے لیے یہ عمران خان نے پھنسا ہے. عمران خان کو آتا کچھ نہیں ہے, باتیں بڑی لمبی لمبی مہکتا ہے. اس لیے ایک ہرکولین ایفرٹ چاہیے موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال یہ چلائیں گے, یا وہ یہ زرداری صاحب کا فارمولہ یہ ہے کہ صاحب ہم جو ہے اس کو ابھی حکومت نہیں کرائیں گے, اس کو رسوا کریں گے تاکہ پھر کوئی آدمی جو ہے عمران خان کا نام ہی نہ لے پھر بعد میں؟ دیکھیں, یہ ان کو سوچنا چاہیے, یا ان کے ساتھ جو لوگ جو دیہڑی دار لوگ ہیں, یعنی آپ دن گزارنے والے ہیں اور اڈاپٹزم پر چل رہے, یہ اس کی جگہ ان کو فیوچرسٹک تھنکنگ رکھنے والے, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والے لوگوں کی ایک ٹیم بنانی چاہیے کہ کس طرح اس بحران سے نکلا جائے. یہ ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی بحران ہے, جہاں معیشت جو ہے اس کا برا حال ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, کووڈ-19 کی وجہ سے بھی ایشوز ہے. تو یہ تمام چیزیں, ان سے نکلنے کے لیے ایک بڑی سمجھدار اور بڑی شاطر قسم کی ٹیم جو ہے چاہیے. اگر وہ یہ بنا سکے, عمران خان پھر ایک دفعہ ان الیکٹڈ لوگوں کو چھوڑ کے سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کو لے کے آئیں اور ان کا مشورہ قبول کرے, ان کی مشاورت سے چلے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ 2.5 سال بھی ان کے قدرے بہتر ہوں. اگرچہ جو سوچنے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی کارکردگی دیکھی ہے, ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے, وہ زیادہ پر امید نہیں ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر واٹ از دی آپشن؟ میرے خیال میں تو کوئی آپشن نظر نہیں آتا. لیکن نا بات یہ ہے کہ کوئی الیکشنز بھی اگر آپ کروا لیں اس موقع پہ, ہاں یہ ہار جائے گا. نتیجہ بڑا خطرناک نتیجہ نہیں, اس کا کوئی کلیئر کٹ نتیجہ نہیں ہوگا. تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, کھینچا تانی ہوگی اور خرید فروخت ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ اس کو چلائیں گے. البتہ اس کو پولیٹیکل مینجمنٹ, اکنامک مینجمنٹ, فارن پالیسی کی جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑی سخت اور محنت کی اور توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ تو یہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. بھائی کہا کیا چھوڑے گا نہیں, آپ کے پاس ہے کیا جو چھوڑیں گے آپ؟ نہیں, چھوڑنے والی بات تو وہ ایک ٹریک پہ آپ احتساب جاری رکھیں, دوسری طرف آپ لوگوں کو ریلیف دیں, اکانومی کے مسئلے حل کریں, لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو, جوڈیشل سسٹم کو بہتر کریں, جو پولیٹیکل ریفارمز چاہتے ہیں آپ وہ ریفارمز کریں. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کریں, پولیس کو ٹھیک کرے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, تاکہ وہ ڈیلیور کرے اور لوگ جو ہے وہ اطمینان کا ساتھ لے سکے. ٹھیک ہے جی. جاوید صدیق صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. جی پروگرام کا وہ ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.